نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 231 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہو اور وہ آدمی عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہو تو حسن سلوک کا معاملہ کرے اور اسے یا تو دستور کے مطابق اپنی عصمت نکاح میں روک لے اور رجوع پر گواہ مقرر کر لے اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کرے، یا پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ پھر اسے اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کرے۔ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کر کے گھر سے رخصت کرے، عدت پوری وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی کرے۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ اس کی عدت میں ہی اسے گھر سے باہر نکال دیں، اسے اپنے گھر میں رکھیں جب تک کہ اس کی عدت نہ پوری ہو جائے۔ اور اس کے گھر میں رکھنے کا فائدہ اسے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے عدت کے اندر اندر ایک دوسرے کے ساتھ وہ رجوع کر لیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اور عدت کے اندر عورت کو چاہیے کہ اچھی طرح بن سنور کے رہے، صاف ستھری رہے تاکہ اپنے خامد کو وہ اچھی لگے، پیاری لگے اور خامد اس کی طرف مائل ہو جائے اور ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر ٹوٹنے سے بچائے۔ کہ پہلے بتا دیا گیا کہ رجعی طلاق میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے مرد کو، چاہے تو وہ دوبارہ سے رجوع کر لے۔ پوری زندگی میں اس کے پاس 2 چانسز ہوتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد اس کا ہمیشہ کے لیے چانس ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی بتا دیا گیا ہے لیکن دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ تیسری طلاق کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا رجوع کا چانس ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے نکاح ٹوٹ گیا۔ اب وہ کسی اور غیر مرد سے ہی شادی کرے گی، اس کے بعد اسے یا طلاق ہوگی یا وہ مر جائے گا تو پھر ہی وہ اپنے پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکے گی۔ تو پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں، اپنے اس معاملے کو فکس کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کا حق ہے، مگر یہ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے اور زیادتی ہے اور احکام الہی سے مذاق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں
کہ اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی حقیقت ہیں، اور اگر ہنسی اور مذاق میں کہے تو بھی حقیقت ہیں۔ نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو رجوع کرنے کے لیے 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، اور وہ بھی معتبر ہونے چاہیے، عام گواہ نہیں ہونے چاہیے۔ جن کی گواہی پر اعتماد ہو، جو ایماندار ہوں، وہ گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ دوبارہ سے طلاق کی نوبت نہ آئے، اور وہ گواہ بن جائیں کہ آپ آپس میں فیصلہ کریں کہ آپ اس کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، جس وجہ سے طلاق دی گئی وہ غلطی دوبارہ سے نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جا سکے، اور دوسرے خود انسان کو اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یا شیطانی گواہ سے یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ اور ان فسادات کے بچاؤ کے لیے قرآن پاک نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ رجعت کرو تو اس پر 2 معتبر گواہ بنا لو، کیونکہ اگر گواہ نہیں بنائے جائیں گے تو ہو سکتا ہے دونوں طرف سے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے یہ رجعت خطرہ بن جائے۔ لیکن اگر کسی نے رجوع نہیں کرنا تو معروف طریقے کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے، اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نہ نکالا جائے، اسے اپنے گھر میں رکھا جائے۔ فرمایا اوصلہن بمعروف، یعنی چھوڑنا اور قطعی کرنا ہی ہو تو وہ بھی قاعدے کے موافق کریں۔ اس قاعدہ کی کچھ تفصیلات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں، باقی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی بیان سے ثابت ہیں۔ اور تفسیر میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق اور اطاعت کی نیت میں نہیں تھی، یعنی اسے طلاق دینے یا آزاد کرنے کی نیت نہیں تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق اور نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گے، نیت نہ کرنے کا عذر مسموع نہ ہوگا، جس کے بارے میں حدیث بھی شروع میں بتا دی گئی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے طور پر کرنا واقعہ طور پر کرنا ہوگا، یعنی طلاق، اطاعت، نکاح۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، چاہے تو ہنسی مذاق میں کی جائیں، چاہے غصے میں کی جائیں، جیسے مرضی کی جائیں، یہ واقعہ ہی میں ہو جائیں گی۔ اور ان تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد و عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی ہنسی میں شرعی طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ غلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کسی کو آزاد کر دیا، آج کل تو ویسے غلام نہیں ہے اس طرح کے، تو مطلب یہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اور اب نکاح اور طلاق کے بارے میں دیکھیں کہ ڈراماز میں، فلموں میں کئی لوگوں کے نکاح ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ہنسی مذاق سے ہو جاتے ہیں، کھیل کھیل میں ہی ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز بات مجھے نہیں لگتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو صحیح دین کی ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فامسکوہن، تو تم روک لو انہیں، بمعروف، اچھے طریقے سے، او سرحوہن، پھر تم رخصت کر دو انہیں، او یا بھی کہہ سکتے ہیں، پھر بھی کہہ سکتے ہیں، سرحو، رخصت کر دو، ہن، ان کو، بمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، ولا، اور نہ، تم سکوہن، تم سب روکو انہیں، درارا، دکھ دینے کی خاطر، ضرر دینے کی خاطر، لتعتدوا، تاکہ تم سب زیادتی کرو یا کر سکو، ومان، اور جو، یفعل، کرے، ذالکا، اس طرح، فقد، پس تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے آپ پر، ولا، اور مت، تتخذو، تم سب بناؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکام کو، ہزوا، ہنسی مذاق،
وذکروا اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ کے احسان کو جو علیکم تم پر ہے، وما اور جو انزل اس نے نازل کی علیکم تم پر من الکتاب کتاب سے، والحکمہ اور حکمت، یعظکم جو نصیحت کرتے ہیں تمہیں بھی اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔